الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه ما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر انسان کی مختلف کوششوں کا ذکر کیا تھا کہ کچھ اچھے کام کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھائی اور راحت کا راستہ یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکل راہ ان کے لیے ہموار کرتے ہیں، یعنی جہنم کی راہ ان کے لیے ہموار کرتے ہیں. پھر دنیا کا مال ان کے کچھ کام نہیں آتا ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ہدایت، آخرت کی کامیابی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اور جو فرمانبردار ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ٹھونس دیا جاتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان علینا للہدی، بے شک ہدایت یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا یہ دونوں ہمارے قبضۂ قدرت میں ہیں. تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت دینا اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ جیسے پچھلی صورت میں بھی کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اچھی باتیں اور بری باتیں دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائی ہیں، ان کو بتائی ہیں. انسان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اچھی باتوں کے پہنچانے کا انتظام کیا ہے، اور دوسری طرف شیطان کو بھی مقرر کیا ہے جو غلط وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا ہے. تو ہدایت چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور آخرت اس کا رزلٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لی ہے. تو جو بندہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت کی راہ پر چلتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا ان علینا للہدی، ہدایت دینا، صحیح راہ دکھلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت مانے آنے والی زندگی، اولا کے مانے پہلی زندگی، دنیا کی زندگی. تو اللہ نے کہا کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی یہ دونوں میرے قبضۂ قدرت میں ہے. دنیا کا نظام بھی میرے ہاتھوں میں ہے، آخرت کا نظام بھی میرے ہاتھوں میں ہے. تو دنیا میں کامیابی چاہے تب بھی میرے طریقے پر چلنا پڑے گا، آخرت میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تب بھی میرے طریقے پر چلنا پڑے گا. دنیا میں جو میرے طریقے پر، میری ہدایت پر چلے گا، آخرت میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی. تو دنیا کا نظام، آخرت کا نظام دونوں اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو اس لیے کہا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت مانے آنے والی زندگی، اولا کے معنی پہلی زندگی، دنیا کی زندگی. تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا کا نظام اور آخرت کا نظام، یہ دونوں
ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں تو میں آخرت میں دہکتی ہوئی آگ سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں بتلا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ دنیا ہی میں انسان کو بتلاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، متنبع کرتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو کل حشر بہتر نہیں ہوگا، آخرت کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، مستقبل بہتر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، مہربان ماں اپنے بچوں کو بتلاتی رہتی ہے کہ اگر تم پڑھو گے نہیں، محنت نہیں کرو گے، مستقبل میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ ماں کی ممتا کی نشانی ہوتی ہے، محبت کی نشانی ہوتی ہے، مہربانی اور شفقت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے سے سمجھاتی رہتی ہے کہ محنت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، محنت نہ کرو گے، نہیں پڑھو گے، اچھا بننے کی کوشش نہیں کرو گے، پھر مستقبل میں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ ماں اپنے بچوں کو جیسے آگاہ کرتی ہے تو یہ ماں کی ممتا اور اس کی محبت، اس کی ہمدردی اور شفقت کی نشانی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ بندوں کو میں اپنی محبت، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کی وجہ سے پہلے ہی سے متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں میری بات نہیں مانو گے پھر آخرت میں جو انجام ہوگا وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، انذر ینذر کا معنی آگاہ کرنا، متنبہ کرنا۔ نار کہتے ہیں آگ، تلظّیٰ کے معنی دہکتی ہوئی، شعلے والی جو آگ ہوتی ہے جو دہکتی رہتی ہے اس آگ کو کہتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے دہکتی ہوئی آگ سے تمہیں آگاہ کیا، متنبہ کیا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر کل جہنم کی آگ آپ کے لیے تیار ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اشقى جو معنی بدبخت، جو ہدایت سے دور ہو، اللہ کی فرما برداری سے دور ہو، سعادت اور جنت کے راستے سے دور ہو۔ کہا کہ جہنم کی آگ میں وہی شخص داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں اللہ کی باتوں کو سن کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو سن کر پھر بھی وہ اگر آدمی ہدایت کی راہ پر نہ چلے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا لا يصلاها الا الاشقى، اصلاح کا معنی داخل ہونا، اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ اب انتہائی بدبخت کون ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا الذی کذب، وہ شخص جو ہدایت کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، یعنی دین کی باتیں سنتا نہیں ہے، اللہ کی باتیں سنتا نہیں، اس کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے۔ کذب کے معنی جھٹلانا، انکار کرنا، اور تولا کے معنی منہ پھیر کر چلا جانا، ہدایت کی طرف نظر نہ کرنا۔ دینی مجالس میں، دینی باتوں میں، دینی شخصیات کے ساتھ شریعت کی تعلیم کی طرف منہ اٹھا کر کے آدمی دیکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ ایسے شخص کو اللہ نے کہا وہ بدبخت شخص ہے الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور اللہ کی تعلیمات سے منہ پھیر دیا۔ دوسری طرف کہا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تجنب کے معنی بچنا، دور رہنا، اتقا کے معنی متقی، پرہیزگار، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، شریعت کی خلاف ورزی سے بچنے والا، اس کو کہتے ہیں متقی، جو تقوی کے معنی ہٹنا، بچنا، دور رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم کی آگ سے متقی شخص دور رہے گا، بچے گا، اللہ کی حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا، شرک سے، گناہوں سے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرتے ہوئے اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارے گا، ایسا شخص کل جہنم کی آگ سے اللہ کے فضل سے دور رکھا جائے گا۔ وہ کون ہے؟
الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ تزکا کے معنی دل کو صاف کرنا، یعنی اخلاص سے کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کون ہے وہ متقی؟ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کے جذبات سے، گندی صفات سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کے پاس کسی پر اس کا احسان نہیں ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ سامنے والے نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، یا سامنے والے کا کوئی حق ہے اس پر، اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، یا سامنے والے سے کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے اس پر خرچ کرتا ہے تاکہ میں اس پر خرچ کروں گا تو میری تعریف کرے، وہ میری عزت کرے، وہ مجھے خود اپنی طرف سے کچھ دے دے، مجھے عہدہ دے دے، مجھے کوئی بڑے مقام پر فائز کرے۔ اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر ایسا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جس کا اس کو بدلہ دیا جائے، اس نیت سے خرچ کرتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ابتغاء کے معنی چاہنا، وجہ ربی معنی اللہ کی رضامندی، بلند بالا جو شہنشاہ ہے اس کی رضامندی چاہتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس نیت سے جو خرچ کرتا ہے ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اصل متقی ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے لیکن کسی دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھتا ہے، نہ کسی کے دکھلاوے کو مقصود ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، شہرت ہو جائے، پہچانا جائے، یا مجھ پر احسان کرے، کہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ایسے شخص کو اللہ ایسا بدلہ دے گا کہ وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ صفات اچھے لوگوں کی بیان کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ صفت تھی۔ یہ آیات جس موقع پر نازل ہوئی تھی یا جن واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس سلسلے میں علماء نے حضرت ابوبکر کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدائی دور میں مکے میں جب مسلمان بہت کم تھے تو جو بیچارے غلام تھے، نادار مسلمان جو عام طور پر غلام تھے، حضرت بلال تھے، اور اس طرح کے جو غلام طبقے کے مسلمان تھے، ان پر ان کے جو آقا تھے بہت ظلم کرتے تھے۔ ایسے کمزور طبقے والوں کو حضرت ابوبکر خریدتے تھے اور اللہ کی راہ میں آزاد کرتے تھے۔ تو ان کے جو والد تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے لڑکے ایسے کمزور غلاموں کو خریدتے ہیں اور پھر آزاد کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم یہ کمزور غلاموں کو خریدتے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ اچھے طاقتور غلاموں کو خریدیں گے تو یہ غلام تمہارے لیے فائدے کا سبب بنیں گے، یہ کمائیں گے، یہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، ایسے کمزور لوگوں کو خرید کر فائدہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے جواب دیا تھا کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدتا ہوں، دنیا میں کسی فائدے کے لیے نہیں خریدتا ہوں۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن آیت تو سب کے لیے ہے، خدا کا پیغام سب کے لیے ہے۔ جو حضرت ابوبکر کی صفات تھی، ان صفات سے ہمیں ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی پیغام دیا ہے کہ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ دنیا اور آخرت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم دونوں جگہ سکون، اطمینان، کامیابی چاہتے ہیں تب اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تیسری چیز جو بتائی کہ جہنم کی جو آگ ہے اس میں وہ جائے گا جو انتہائی بدبخت ہوگا، جو دین کے راستے پر نہیں چلے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، شریعت کو قبول نہیں کرے گا،
بلکہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقابلے میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کے لیے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے بھی دور رکھیں گے، ان کے دل کی صفائی بھی کریں گے، اور اتنا انعام اللہ تعالیٰ ان پر کریں گے کہ آخرت میں وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک اور فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اپنے پیغام کو سمجھ کر عمل کر کر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا